الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مختلفين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد محترم دوست اور اردو سب سے پہلے تو یہ حفاظ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں اور پھر دوسرے نمبر پر ان کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں اور تیسرے نمبر پر آپ سب لوگوں کو کیونکہ آپ بھی اس میں شامل ہوئے بہت برکت والی مجلس ہے ایسی مجلس کبھی کبھی ہوتی ہے اگر اس کا احساس ہو جائے تو لیکچر کا ایک بھی مسلمان گھر میں نہ بیٹھے یہاں آ جائے جہاں بھی یہ مجلس ہو وہاں آ جائے پھر الحمدللہ آج کی مسجد جو ہے بڑی بڑی ہے پیسے کی بڑا ہے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو جگہ دے دی جائے اور بیٹھ جائے تو بڑا اچھا رہے گا تاکہ ان کو تھکن نہ ہو پیسے میں کچھ کرسیاں وغیرہ رکھ دے کوئی چیز بچھا دی ان شاء اللہ تو بہت ہی بابرکت چلتا ہے بیٹھ جائے تو اچھا رہے اشارے باہر کھڑے ماشاء اللہ تو کہیں یہ یاد ہے کہ بہت برکت والی مجلس ایسی مجلسوں کے اندر بیٹھنا اٹھنا چائے پینا کھانا پینا سب ثواب کا کام چائے پینا وہ پلائے تو بھی ثواب نہ پک یہ کو مجھے یاد آ رہا ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر ایک زمانے کے اندر سب کو بیٹھ جائیں تو بات کو کچھ باتیں ہوئی بس بیٹھ جائیں گے اب تو باقی لوگ پیسے نہیں بیٹھ جاؤ بس تاکہ دیر نہیں لگے زیادہ میں نے کہا رہا ہوں دیوبند کے اندر جو ہے ایک غلہ اسکیم کا چلتا تھا اور غلہ اسکیم کا مطلب آپ سمجھے یعنی غربت کا زمانہ تھا ہمارے زمانے میں دارالعلوم میں بہت غربت تھی کس طریقے سے ہم طلبہ رہتے تھے اور طلبہ بھی ہے وہ جانتے ہیں تو اس وقت جو ہے کھانے پینے کی بھی طلبہ کی جو ہے وہ کمی ہو گئی تو بعض اساتذہ نے حضرت شفیع اسلام کو مشورہ دیا کہ غلہ اسکیم کا ایک جلسہ کیا جائے غلہ اسکیم کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ سارے دیہات کے اندر اور اثرات میں بہت دیہات بہت گاؤں چھوٹے چھوٹے بہت گاؤں ہیں وہ سب کو بلایا جائے اور ان کو کھلایا پلایا جائے جلسہ کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے ان سے ریکویسٹ کی جائے تو انشاءاللہ سال بھر کا پورا تو ہو ہی جائے گا اناج گیہوں ہے چاول ہے جو بھی وہ پکڑے یو پی کی زمین بہت پکانے والی ہے جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ تو وہ ہندوستان کے اندر تو یہ جلسہ قائم کیا تو لکھا ہے 10 سے 15 یعنی 1000 آدمی جمع ہو گئے وہاں کے اعتبار سے بہت یعنی گاؤں کے لوگ اور سب کے لیے کھانے کا بھی انتظام کیا اور کھانے کے اوپر جو ہے مامور یعنی امیر جو بنائے گئے تھے جن کے ہاتھ سے وہ کھانا بھی دیتے تھے وہ حضرت مولانا سلطان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ
پڑھنے کی دور حدیث کے اندر درسگاہ تھی غالباً تیجاوی شریف یا اور کوئی کتاب، تو اس گھنٹے کے اندر ہم جاتے تھے تو سامنے ہی جو ہے کتب خانے کے اندر وہ بیٹھ کے کھاتے تھے. تو بہت نیک آدمی تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، ان کو مقرر کیا، سارے مہمانوں کو کھانا کھلایا، سکون کے ساتھ بیٹھو تو بات ہوگی. جب آدمی اولڈ مین ہو جاتا ہے تو اس کو بہت سکون چاہیے. میرے گھر میں بھی کوئی گڑبڑ کرتے ہیں تو کوئی گڑبڑ نہ کرے، ہے نہیں؟ میں اولڈ مین ہوں، آپ بھی ہونے والے ہیں، فکر نہ کرنا. میں نے کل پرسوں میں کہا تھا کہ کوئی میرے گھر میں دوڑتا ہے چٹپٹ چٹپٹ اور مجھے دکھتا ہے ایسا ایسا چل رہا ہوں. میں نے کہا میاں صاحب آپ کی باری بھی آ رہی ہے، آج ہم ہے کلب، اور ہم بھی آپ کی طرح چلتے تھے پہلے، بلکہ آپ کی ڈبل چلتے تھے، لیکن موقع آ گیا تو اس طرح چلتے ہیں. اور ابھی آپ کا بھی موقع آ رہا ہے. ایسا سوچنے سے، ایسا کہنے سے اولڈ مین کو صبر آ جاتا ہے، گھر کی باری آنے والی. تو مولانا سلطان حق صاحب وہ مامور تھے، سب کو کھانا کھلایا، کافی دیر لگی. جب سب لوگ کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کھانا تو موجود تھا. ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت جی مجھے تھوڑے سے چاول بچے ہیں، تھوڑے سے چاول چاہیے آپ کو. تو سلطان حق صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو میری ملکیت نہیں ہے، یہ صرف مہمانوں کو کھلانے کے لیے، آپ گھر لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر سوچنا پڑے گا. تو اس آدمی نے کہا دیکھو حضرت میں آپ سے مانگ رہا ہوں، بات سن لیجیے میری، کہ میرا ایک رشتے دار ٹی بی میں مبتلا، ٹی بی بیماری کینسر وغیرہ ہوتی ہے ہندوستان میں بہت، اور وہ بالکل دبلا پتلا ہو گیا ہے، کوئی دوا کارگر نہیں کر رہی. دوا کیسی کار کر گئی؟ جس دوا کو اللہ جل شانہ حکم کرے کہ اثر کر تو کرے گی، اور جس دوا کو اللہ تعالیٰ حکم کرے اثر مت کر نہیں کرے گی. آپ زندگی بھر کیسے رہو، اثر کرے گی. تو اس نے کہا کہ ہم اتنی دوائیں دلا رہے ہیں بالکل کارگر نہیں ہوئی. اب آپ کے پاس یہ چاول کی بھیگ اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں اس کو لے جا کر کھلاؤں، شاید اس دینی برکت سے، اس دین کے جلسے کی برکت سے کچھ اس کو فائدہ ہو جائے. تو حضرت مولانا سلطان صاحب رحمۃ اللہ نے سر جھکا لیا اور پھر کہا بھائی میرے لیے جواز ہو گیا، میں نمٹ لوں گا. تم کو کتنے چاول چاہیے؟ کہا آپ جتنے بھی. تو وہ جو چمچ آتا ہے اس کو گیر دیتے ہیں چمچے سے نکالنے کا، اور غور کے دیتے چلا گیا بشاری گھر. اور پھر یہ گلہ اسکیم کی جلسہ تین یعنی درمیان کے ایک مرتبہ ہوتا تھا، پھر ایک سال نہیں ہوتا تھا، پھر تیسرے سال ہوتا تھا. بہت فائدہ ہوتا تھا اور لوگ خوش خوش آتے تھے. تو تیسرے سال جو جلسہ ہوا سب کو کھانا کھلایا. تو ایک آدمی وہی جو پہلے والا، اور اس کے ساتھ ایک آدمی جو ٹکرا ہوا بہت ہمت طاقت قوت والا، جو آگے کھڑے ہوئے. اور کھانا تو نہیں مانگا، لیکن ان کا حضرت آپ مجھے پہچانتے ہو؟ مولانا سلطان صاحب کہا کہ نہیں، شاید کبھی آپ کو دیکھا ہو، لیکن اتنی سارے مجموعے کے اندر جو ہے صحیح بات یہ ہے کہ میں پہچانتا تو نہیں. تو کہا میں آپ کو یاد دلاؤں، تو تیسرے سال میں آیا تھا، میں نے آپ کے پاس چاول مانگی تھی اور آپ نے یہ کو نہیں ملا. ہاں کہاں اب مجھے یاد آ رہا. تو اس نے کہا میں گھر گیا، میں نے اس کو پیسا. اس لیے مطلب جانتے ہو نا کیا آپ کو مطلب نہیں جانتے ہیں، بڑی مصیبت. ہم کیا بولتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، سیما جیسا بنایا خوب. اور پھر کہا میں نے اس کی ٹیبلٹ بنائی، اور پھر اس بیمار آدمی کو جس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ مر رہا ہے، دبلا پتلا ہو گیا ہے، ہر وقت کھانسی کھا رہا ہے، اس کو میں ایک ایک ٹیبلٹ پلاتا رہا اور اس کو سنبھال کے رہا دیر ہو گیا کے اندر. وہ بھی اس
تو 1 سال پھر میں نے کھلایا تو اس کے بعد اس کی طبیعت پہلے ہی جیسے سمجھنے لگی، ایسی سمجھی کہ یہ آدمی وہ ہے جو آپ کے سامنے موٹا تازہ کھڑا دیکھ رہا ہوں، دیکھتے ہیں آگے میرے آدمی قرآن پاک کی مجلس کو آپ ایسے سمجھو جنت کی مجلس ہے، جنت کی یہ مجلس ہے۔ دنیا میں جنت دیکھنا ہو تو یہاں دیکھ لو، مجھے تو نظر آتی ہے، پتہ نہیں آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں، جنت کی مجلس بہت بابر کی مجلس۔ قرآن پاک کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرہ، ہر چیز موجود ہے۔ بزرگوں نے اس کی مثال دی ہے جیسا کہ کوئی درخت کا مثال کو آپ آم سمجھ لو، آم جانتے ہو نا، مینگو، یہ مینگا نہیں، وہ لمڑا ہندوستان سے یہاں چلتا چلتا کیسا یا پتا نہیں، لنگڑا آم ہے نا، ادھر میں پتا نہیں کیسے چلتے جائے لنگڑا یہاں گئے تو وہ یہ آم کا ایک پھل ہے جس کا بہت سے ہندوستان سے آنے والوں بھی جانتے ہیں، ہم نے تو خود دیکھا ہے کہ اس کا جو درخت ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا درخت ایک بیج سے بنا ہوا ہے، اس کے اندر سے ایک بیج آتا ہے ختم کر وہ زمین میں ڈالتے ہیں، اس پر سے یہ درخت نکلتا ہے، ایک ہی بیج، 2 نہیں 3 نہیں، یہ جب بڑا ہوا تو بڑا ہونے کے بعد 15 سال 20 سال 40 سال تک کسی آم دیتے رہا، کتنے آم دیے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اتنے سے پھل کے اندر یہ ساری چیز موجود ہے، یعنی مینگو کا جو پھل ہے چھوٹا سا، اس کے اندر جو بیج ہے اس کے اندر یہ ہزاروں جو مینگا ہے تو اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا قرآن پاک آپ کو اتنا نظر آتا ہے لیکن دنیا اور آخرت دونوں کی چیزیں سب موجود ہیں، سب کی جو اگر کسی مسائل کے اعتبار سے اس کی زندگی وہ فقیہ بن گیا، فقہ بن گیا، تفسیر کی لائن سے مفسر بن گیا، حفظ کی لائن سے وہ حافظ بن گیا، تجوید سے پڑھا وہ قاری بن گیا، آپ نے دیکھا ہر لائن یہ سب اللہ نے پیدا کیے۔ اس کے اندر جو ہے جتنے محنت کی اسی کے اللہ جل شانہ اس کا فرمایا قرآن پاک میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ جو ہے ذکر یعنی قرآن پاک یہ ذکر سے مفسرین کرام فرماتے ہیں تفسیروں میں آپ دیکھو قرآن مجید ہے، اس کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تم کرو گے، بولا ان سے کیا ہو سکتا ہے، ہم سے تو دور دور چاول کی حفاظت نہیں ہو سکتے۔ فرمایا قیامت تک اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ۔ اور فرمایا ان حفاظت کرنے والوں کو جن کو میں پیدا کروں گا وہ سب خوش نصیب ہوں گے، اس میں حفاظ بھی داخل ہے، فقہا بھی داخل ہے، محدث بھی داخل ہے، مفسر بھی داخل ہے، سب داخل ہے، ان سب کو اور ان لوگوں نے بھی یہ قرآن پاک کی خدمت کی، میں ان کو سیدھا اسٹیٹ جنت میں لے جاؤں گا۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ بے حساب کے بغیر حساب کے کیسے لے جائیں گے، اللہ جل شانہ اپنی جنت کے مالک ہے اور خود جنت پیدا کرنے والے۔ بعضوں نے سب کی دار کو اشیرائی کے سائے میں کھڑا کر دیا کہ کیا جاؤ، کوئی پاسپورٹ بھی نہیں، گرین کلر کی کارپیٹ بچھی ہوگی وہ وہاں کی ہوگی، یہاں کی نہیں ہے نا، کارپیٹ بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو، وہ ایک فرش ہوگا، وہ اسی مرفوع پھر واقعہ میں شاہ اللہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا، علماء تو سب جانتے ہیں، شاہ امیر کشمیر، یہ وہیں ان کی قبر ہے، گجرات میں جامعہ جابل میں رہے اور پھر بعد میں انتقال ہوا وہیں دیوبند میں، تو دیوبند میں عیدگاہ کے اندر جو ہے وہ ان کی عیدگاہ کے پیچھے تھوڑی سی جگہ ہے، وہاں قبر ہے۔ ہم لوگ پڑھنے کے زمانے کے اندر عصر کی نماز کے بعد جایا کرتے تھے، ڈالوں سے 10-15 منٹ کا راستہ عصر کی تقریبی ہو جاتی ہے شاہ صاحب کی قبر کے اوپر، اور وہاں 2 قبر ہے، ایک شاہ صاحب کی
خادم وہ بھی آ گئے. وہ اس کے متعلق ہم نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں کیونکہ یہ ہمارے زمانے سے تھوڑا سا آگے تھا. تو فرمایا خدمت کرنے والے کا چہرہ سے بھی شاہ صاحب جیسا ہو گیا تھا، اور نصیحت کی کہ اس کو تم دفن کر مر جائے، میں تو مر جاؤں، جہاں مجھے دفن کرو گے میرے پڑوس میں جگہ رکھنا اور اس کو میرے پاس رکھنا. کیا شاہ صاحب ابھی بھی جا کر دیکھ رہے ہیں، جو خبر ہے جو بھی جائے گا میں پوچھتا ہوں کہ یہ شاہ صاحب نے، کیونکہ وہ الگ جگہ ہے اس لیے بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں. اور میں میرے پاس دفن کرنا، میرے پاس دفن کرنا. آپ کہو گے کہ قبر کے اندر تو آدمی مٹی ہو جاتا ہے، غبار ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، ہڈیاں نکل آتی ہے، استقلال نہیں. یہ یہاں جو دفن کیا یہ عالم برکت کے اندر جو اللہ کی نشان ہوں مثالی جسم بناتے ہیں دیتے ہیں اس کے اندر بھی بنتا ہے. اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو، بہت بڑے بزرگ تھے. ان کا ایک خادم تھا، اس کا نام تھا اللہ رفا. جی نام نہیں، بہت سیدھا چاہتا اور کام کرنے والا کیا گوشت میں نہیں جلدی گوشت کیا کہتے ہیں کاٹنے والا. ہندوستان میں تو گجرات میں کھاٹی بولتے ہیں. یہ بوچر کا کام کرتا ہے. اتنا کوئی بڑا عالم نہیں بوچر کی طرح، بوچر کا دھندا وہی کرے جس کو علم وغیرہ کم ہو. تو لیکن 2-4 گھنٹے تو اپنا کام کر لیتا تھا، باقی سب رات دن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے رکھتا تھا اور خدمت کرتا. پانی میں سے پا کیا تو گلاس موجود. تو ایسے آدمی سے یقین اتنا ہی بڑا بزرگ ہو اس کو محبت ہو جاتی ہے. آدمی کتنا چاہیے ہو لیکن ہر وقت اللہ کو سجدہ ہی کرتا رہے. کیا خیال ہے اللہ کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. تو یہ بیچارہ اس نے ایک سوال کر لیا، سوال بھی کرتا تھا اور یہ بے تکلف تھا، اس نے سوال کرنے کے اندر کچھ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے تھے. بہت ذوق تھا، شرم رکھتی تھی لیکن یہ بولتے تھے. تو اس نے یہ سوال کیا مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جی ایک آدمی جب مر جائے اور اس کی پڑوس کے اندر جب دوسرے کو دفن کرتے ہیں تو کیا اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ ایک آدمی قبر ہو جائے دنیا کے اندر اور اس کے پاس کوئی آدمی کو دفنا کیا اس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ ادھر والے کو ہمسایہ کو پڑوس کو. تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. مجلس بیٹھی ہوئی اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے تصوف کے مسائل چل رہے ہیں. تو وہ اس زمانے کے اندر شاید آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی ہم نے تو دیکھا کو استعمال کیا. بہت گرمی ہوتی ہے کہ اوپی کے اندر تو ایک پنکھا ہوتا ہے. وہ پنکھا کیسا ہوتا ہے؟ الیکٹرک کا نہیں ہوتا ہے، وہ لمبا ایسا باندھا ہوا ہوتا ہے، ایسے لگی سے کھینچتے تو ہوا لگتی ہے بیٹھے ہوئے. یعنی آپ سمجھے کہ آدھی سب کے اندر سے ہوا لگتی ہے، اتنا بڑا پنکھا ہوتا ہے. اور لیکن اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے کھینچتے ہی رہتے. یہ دارالعلوم کے اندر کچھ حضرت مولانا طاہر رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست تاریخ گزرے ہیں، ان کی یہاں پنکھا خاص تھا. تو یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر بھی چلتا تھا. تو کھینچتا کون سا؟ یہ جو خالی ہے نا وہ کھینچ رہا ہے. اور حضرت نے اس کے سوال کا بھی جواب نہیں دیا. 5-10 منٹ ٹھہر گئے. پھر اس کا کہ اللہ رکھا کدھر گیا؟ کہا حضرت حاضر ہوں. تو کہا میں ایک سوال تجھ سے کرتا ہوں کہ یہ تو پنکھا جو کھینچ رہا ہے آج کتنے دنوں سے، تو تیری نیت کیا ہے؟ ہوا پہنچانے کی مجھے ہے یا ان لوگوں کو؟ کہاں ان لوگوں سے کیا واسطہ حضرت نے؟ میری کاٹ کیا دوں میں دکاندار سے بیٹھے میں ان کو میں تو آپ کو رسی اس لیے کھینچ رہا ہوں کہ ہوا آپ کو لگے. ہاں اس کے ذمہ میں ان کو لگ جاتی ہے سر بات. تو کہا میں نے سوال کیا تھا کہ پڑوس میں دفن ہونے والے کو فائدہ پہنچتا ہے؟ سن لے، جب اس کے اوپر ہوائیں چلتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، جنت کی نعمتیں چلتی ہے، تو پھر وہ جو ہے دوسرے کو بھی پہنچتی ہے پڑوس والے کو. یہ اللہ کے نشان آپ کو مجھے عالم غرض کے اندر عطا فرمائے. کچھ نہیں بزرگوں کے پاس دفن ہونا عطا فرمائے.
کے فرزند، ان کا نام ہے انظر شاہ کشمیری، شاہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرزند کا نام کیا ہے؟ انظر شاہ. میں نے بہت قریب سے دیکھے دارو اور بات چیت بھی ہوتی رہی، یہ بھی ہوتی رہی، انتقال ہو گیا. اللہ جل شانہ خوب درجات بند کرتا ہے. تو انہوں نے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا تھی، پڑیا نہیں گڑیا، گڑیا یعنی کوئی عورت ہے، جسے ہمارے جیسے کوئی کیا کہے گا؟ بھٹا کہے گا. ہم کو کوئی شرم نہیں ہے، سب بھٹے ہونے والے ہیں. اگر کوئی سب یہ بھٹا تو یہ فضائل بڑھاپا اور بھی کتاب ہے، بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ جل شانہ بڑھاپا عطا فرمائے اور زیادہ تھوڑی تھوڑی زندگی عطا فرمائے. میں دعا ہی کرتا ہوں دنیا کی دولت کے واسطے نہیں، بڑھاپے کے اندر توبہ وغیرہ کی بہت مزہ آتی ہے. توبہ کروں اللہ کو خوش کرنے یہ چانس ہے بہت بڑا، کیونکہ اسی بات کو اور منزل نہیں یا آخر منزل ایسے جوان پہلے چلا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت. تو انہوں نے لکھا ہے ایک بڑی عورت، بہت بڑی عورت، انشاءاللہ آخری عمر کے اندر کسی بزرگ کی باتیں سنی ہے، اس کے بہت ڈر لگا کہتے کیا کہ تو اس نے کیا کیا کہ صبح جلدی اٹھ جاتی تھی، جس طرح ہوتی تھی نماز پڑھ لیتی تھی اور قرآن شریف کو الماری سے اٹھائی تھی. اور قرآن شریف پڑھنے کو جانتی نہیں، جہری بھی نہیں جانتی تھی، بیوی نہیں جانتی. ہاں بس محبت ہوتی ہے. لیکن میرے زمانے میں جو خود میں افریقہ کے اندر تھا، ملاوی کے اندر، تو میں نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، اس وقت میں جوان تھا، اس وہ بوڑھے میرے پاس، انہوں نے قرآن شریف سیکھنے کا شوق پیدا کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھو. بیچارے نے پڑھا، کوشش کی، قاعدہ بغدادی وغیرہ مسجد آ گئے، اور پھر تھوڑا تھوڑا عالم لا یہ ایسا بن گیا. اب بہت بڑا سا وقت آ گیا. تو ایک دن میں نے دیکھا اس کو، اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں پیچھے سے. تو صبح میں جب سب چلے گئے تھے اشراق وغیرہ گئے تھے، کوئی نہیں جب مسجد میں گیا، تو قرآن شریف کو الماری میں سے اٹھاتا ہے اور بیچارہ کا دیکھتی کہ اللہ میرے کو آتا نہیں ہے، میں لگاتا ہوں اس کو سینے پر بہت ہو رہا ہوتا ہے، کیسے بخشش نہیں ہوگی اللہ پاک بخش کری. تو میں نے کہا انظر شاہ کشمیری نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بڑی عورت صبح جلدی اٹھ جاتی تھی اور قرآن پاک کو لے کر کھول کر بیٹھی تھی اور صرف اتنا کرتی تھی گھنٹے 2 گھنٹے تک یہ اللہ پاک کی راہ کلام ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، یوں کر گھومتی پھر ہر حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے، نہیں چلائی. تو ایسا کرتے کرتے اس کی موت کا وقت آ گیا، انتقال کر گئی. اور تو نے کہا چہرہ بڑا نورانی ہے اور جو بیان کرتی نا بس بعد میں بات ہو گئی. پھر جب یہ انتقال ہو گئی، اسے دفنا دیا، تو اس کے گھر والوں میں سے کسی عورت نے اس کو خواب میں دیکھا، اور دیکھا خواب میں تو وہ کسی بہت عظیم شان باغ میں چال لے لیجیے، بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور ٹہل چل جاتے ہیں، تفریح کر دیجیے، اور گرین کلر کی کپڑے پہنے ہوئے، گرین شرٹ کپڑے چل رہے اور بہت پھولوں کے درمیان میں چل رہی ہے. آپ جانتے ہو کہ گرین کلر کا کپڑا، جس آدمی کو کسی کے متعلق یہ خواب آئے اور اس خواب میں اس کو دیکھے اور دیکھا کہ اس نے گرین کپڑا پہنا ہے، اور وہاں یقین کر لو یہ جنت کی نشانی ہے، کوئی شک نہیں. بات تب بھی ہو جائے گی وہی. اور جس آدمی کو دیکھے کہ اس کو فیس لباس پہنا ہے وہ بھی جنت کی. تیسرے نمبر پر بات کرنے کو بہت ڈر لگتا ہے. حق تعالیٰ تمہاری میری سب کی حفاظت فرمائے. آخرت کا معاملہ ہے میرے عزیز دوست اور بزرگ، اگر کسی آدمی کو خواب میں دیکھے اور کالے لباس میں دیکھے تو عذاب ہو رہا ہے. یا اللہ حفاظت فرما، اللہ ہم قبر
چیز تو یہ جنت، لیکن دنیا کا بھی اور خیال رکھو تو بہت ساری چیزیں ملے گی، سب چیزیں ملے گی. میں نے کہا اس کے اندر سب چیزیں رکھی ہے. سب کوئی بیمار پڑے تو بھی قرآن پاک کام آتا ہے. یہ تھانوی رحمۃ اللہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے. ان کے پاس زیادہ وقت کہاں ہوتا تھا، 1000 کی کتاب لکھی تو وقت تعویذ لینے کے لیے آج روزانہ 5 آتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کوئی اجازت ہے کہ مجھے تو جاتا نہیں، چلے جاؤ ٹھنڈا بھون چلے جاؤ یا وہاں چلے جاؤ. ایک آدمی پیچھے پڑ گیا، نہیں حضرت تعویذ تمہیں دینا پڑے گا. بات تو حضرت کا بہت پہلا بھائی کاغذ قلم تھا، اس میں یہ لکھا یا اللہ مجھے کوئی چاہتا نہیں ہے اور تیرا بندہ مانتا ہے شریعت. اور اس کو واضح نکل گیا جس بیماری سے اسی میں شفا ہو گیا. یہ بزرگوں کا کلام، یہ بزرگوں کا کاغذ، یہ بزرگوں کی زبان سے بھی نکلتا ہے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگ یہ سب کچھ ملتا ہے. حضرت شاہ عبد القادر یہ موضوع قرآن کے مصنف بہت بڑے، یعنی شاہ ولی اللہ خان محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیٹے ہوتے ہیں، چھوٹے بیٹے. انہوں نے ایک ترجمہ لکھا ہے قرآن پاک کا، بلکہ تفسیر کیے تو اس کو موضوع قرآن کہتے ہیں. علماء حقانی کا بتانا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ سب الہامی ترجمہ آج بھی موجود ہے. عجیب الہامی ترجمہ، یعنی ایک لفظ لکھ دیتے ہیں اس سارے اشکال آ جاتے ہیں، یعنی سارے اشکال کا جواب آ جاتا ہے. پڑھنے سے طبیعت گھبراتی نہیں ہے. میرے پاس خود موجود ہے. تو یہ انتقال کر گئے تو دوسرے دن بتایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شاہ بخار تو بتایا اس کے مرنے کے بعد ان کے بھائی نے بتایا خواب میں میں نے دیکھا کہ جس قبرستان کے اندر ان کو دفنایا اس کے طفیل میں سارے قبرستان کے اندر جس کو بھی عذاب سب کا اخراج کر دیا، سب کو عذاب ختم کر دیا اللہ پاک نے سب کو. یعنی عذاب ہے جنتی بن گئی. خالی تھا ایک قرآن پاک کی اتنی خدمت کرنے والے اس قبرستان میں گئے دفن ہو کر تو اللہ جل شاہ نے انہیں کی رحمت اللہ. میرے عزیز دوست و بزرگ کہاں تک بیان کیا جائے یہ چیزیں تھی. اب تعالیٰ جل شاہ نے تو یہ بچے اور اتنے اور بھی حافظ ہو رہے ہیں اور یہاں بہت سارے ہوں گے. آپ کو مجھے خوش ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ عمل بھی کیا جائے. اور عمل کرنے کے لیے بعد جب ڈرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا تو اس کے لیے توبہ ہے، توبہ کرنا فوراً. اگر آنکھ کا کان کا ناک کا کوئی بھی گناہ ہوا، پیٹ کا پاؤں کا گناہ تو گناہ ہی ہے. ارے مت رہو، بس توبہ کر لو. دو رکعت گناہ پہلے چلتے چلتے جان کا وہیں توبہ کر لو اور پھر جب جاؤ مسجد کے اندر تو 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے توبہ کرو. اب تعالیٰ جل شانہ قبول ہونا ہے. تو یہ تو بہت آسان بات ہے، اللہ پاک نے آسان نسخہ بتایا ہے. اور یہ تو سب کے لیے ہے جو حافظ نہ ہو گیا امت حضرت اعظم کی امت کے لیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، بہت بڑے بزرگ کے نام سنا ہوا ہے. ایک زمانے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بصریہ گزرے جن کے تذکرہ بار کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں. تو یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ درس دیا کرتے تھے اور درس ایسا تھا کہ ایک طرف عورتیں اور ایک طرف مرد اور ایک مخصوص طبقہ عورتوں کا جو ان کے شاگرد ہوتا تھا وہ پردے میں بیٹھ کے ان کے پاس علم حاصل کرتے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو یہ ان کی شاگردہ بہت حاصل کیا اور بہت کچھ ملا ان کو، بلکہ ان کا بلیا جیسی بن گئی. لیکن شیطان کی پیٹ ولی کی پیٹ شیطان سنا ہوگا نا. تو بیٹا شاگرد آ گیا موائی یعنی بدعمل نکلا. باپ کا انتقال ہو گیا تھا. ماں روتی رہی سمجھاتی رہی بیٹے دیکھو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جاؤ اور کچھ سنو تو صحیح تو بھی شرائط اور سب کہاں تک اس دنیا میں مزہ کرو گی، کہاں تک کرو گے، کہاں تک کرو گے. مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار مباش من ازواجہ روزگار. یہ ختم ہو جانے والی
مر جاؤں ابھی، میرے کو ایسا ہی لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ حضرت کے پاس جا کر کہنا کہ میری جنازے کی نماز پڑھا ہے. دوستوں سب کا اللہ جل شان ہوں، آخری وقت سب کا آپ کا ہمارا اللہ جل شان ہوں اس کے اندر برکت فرما دے. اس لیے اللہ مبارک کی موت فی مولا بعد الموت جو آدمی 25 مرتبہ پڑھے گا روزانہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہ ہے اس کو شہادت کی موت ملے گی. اللہ مبارک کی موت کی موت 25 میں آدمی کا کام جو حضرت ہوئے گا. تو یہ بیچارہ نہیں کہا کوشش کروں گی جو تم سے حسن نصیب بہت ناراض تھا، لیکن کوشش کروں گی آخر ابھی بیچارہ ایسا 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 ہونے لگا. ماں باہر نکلی پھر اندر گئی گر گئی بچوں کو دیکھنے کے لیے، اتنی میں دیا اس کی رکن ہو گئی مر گیا بچہ. اب وہاں روئی دھوئی پھر کیا چلو یہ جو اس نے سوال کیا ہے کہ حسن نصیر رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھائے تو جا کرتا ہوں لیکن وہ آنے والے نہیں ہے، کیونکہ کئی مرتبہ یہ ایسا تھا کہ ان کی بیٹی بھی کر دیا. تو دوپہر کا وقت تھا، کیلولا کرنے کے لیے حسن نصیر رحمۃ اللہ علیہ آرام کر رہے تھے. جیسے کیلولا کا آم کھا کر سو جانا ایسا نہیں، دوپہر کا کھانا جو ہے روزانہ کھاتے ہیں اس کو تاکہ کھا کر کیا ہو جائے آرام کرے. یہ سنت قرآن پاک میں یہ دنیا آیا ہے لیکن کیلولا کا لفظ آیا ہے او ہم قائلون. اب لوگوں کو ہلاک کیا عذاب دے کر تو یا تو رات کو سوئے ہوئے تھے او ہم قائلون یا وہ لوگ کیلولا کر رہے تھے صبح کا پتہ ہی. تو یہ گئی اور دروازہ نوٹ کیا تو اندر سے پوچھے کون ہے بھائی؟ اس نے نہیں تھے اندر تو باب تو کہا حضرت میں ہوں آپ کی شاگرد ہے وہ کھلا 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 پردے میں گئی کیا کہا کیا ہو گیا؟ کیا میرے بیٹے انتقال کر گئے تو آپ چل کر جنازے کی نماز پڑھا دیں گے. تو وہ دوپہر کو کہنے لگے میں نہیں پڑھا تھا تمہارے بچوں کو کتنی مرتبہ نصیحت کی، کتنی مرتبہ جو ہے اس نے کیسا کیسا بولا اور کیسی کیسی بات کی اور کیسا کیسا بیچاری وہ بھی روتی ہوئی جیسی ایسا ہے نا ماں کے اوپر کیا اثر پڑا ہوگا. اور وہ حضور حسن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ساری باتیں یاد آ گئی اور کیونکہ کیلولا میں ایسی بھی نہ سو گئے. تو خواب میں اللہ پاک کی طرف سے آ جا رہا ہے تم کیسے اللہ کی ولی ہو، اللہ کی ولی کی نماز نہیں پڑھاتے ہو. یا تم کیسے ولی ہو، حسن نصیر کو کہا جا رہا ہے تم کیسے جو ہے اللہ کے ولی ہو کہ ایک اللہ کا ولی کی نیت میں نماز پڑھانے یہ بڑھایا دیا ہو. ایک دم اٹھ گئے چوک گئے اور لکڑی لی اور خود ہی پیدل چلنے لگی. بہت دل پر اثر پڑا نہیں. دروازے پر جا کے اب یہ نوٹ کرتے پہلے بھی تمہارے آ جائے گا اب یہ نوٹ کرتے کیا میں حسن ہوں. تو کہا کہ جس وقت جنازہ تیار ہو جائے مجھے خبر دیجیے تمہارے بچے نے کیا عمل کیا تھا. کہا کیونکہ یہاں 3 اور 4 دن سے ہو کے اے اللہ یا اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں یا اللہ معاف کرنا اتنا کہہ رہا تھا سب یا اللہ اوپر دیکھ کر یا اللہ معاف کرنا یا اللہ معاف کرنا. اور یہ جو زبان سے بولتا تھا تو مجھے بھی لگتا تھا کہ اللہ جل شانہ اسے بہت رحم فرمائیں گے کچھ اس طریقے سے ہو رہا تھا. تو حسن نصیر یہ اللہ نے قبول کرنا وہ تو معاف نہیں کیا ولیوں کی سب میں ظاہر ہو گیا. اس لیے کسی کو ضرور نہ سمجھو میری داڑھی ہے اور ان کی داڑھی نہیں ہے میں آپ کو ضرور نہ سمجھوں. ہاں کبھی امر بالمعروف پر کیس
وہ غیر مسلم اگر کی کلمہ نہیں ہے اس کے پاس اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن مرتے وقت معاملہ الٹ ہو جائے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور میرے بھی اللہ تعالیٰ کلمہ چھین لے. دیکھا اپنے میرے عزیز دوست خاتمہ اپنے خیر کرو، لیکن نا امید ہونے کی بات نہیں ہے. جیسے میں نے حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے، کرو کام بن جائے گا. اللہ کے دربار کے اندر کوئی اندھیر نہیں، وہ تو کوئی بات ہوتی ہے. تو کسی کو ذہن نہ سمجھو. دیکھا آپ نے اس کو کون کیا سمجھتا ہوگا، کوئی مر جائے تو کون کیا سمجھتا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. ارے بھائی اس کا وہاں کیا ہے، آخرت میں کیا نعمتیں ہیں، تمہیں اور مجھے کیا پتا ہے. میں جامعہ اسلامیہ ڈابل کے اندر پڑھا رہا تھا ایک زمانے میں. ڈابل ہماری کری صاحب کا مشہور قصبہ ہے، وہاں بہت بڑا جامعہ ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو میں نے تقریباً 3-4 سال وہاں پڑھایا. پھر وہاں سے مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق افریقہ چلا گیا. تو میرے زمانے کے اندر جو ہے مشکات کے طالب علموں میں ایک طالب علم تھا، اس کا نام حسن تھا. شاروڑ کا تھا، شاروڑی کہتے ہوئے بڑی چیز. آپ شاروڑ کی کوئی ہوگی تو پہچان گے نہیں، یہ تو آج 50-60 سال کا قصہ ہے. تو آپ کہیں گے تم کتنے بڑے ہو گے، میں کتنے بڑا ہوں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں. 50-60 سال کا 50-60 ایئرس میں پڑھا رہا تھا جامعہ کتابوں میں، اور یہ طالب علم پڑھ رہا تھا مشکل سے. بقرعید کی چھٹی ہوتی ہے، بقرعید کی چھٹی ہو گئی تھی، طلباء سب آ گئے. آنے کے بعد سب کو لگ گئے. اس لڑکے کو جو اچانک بخار چڑھا، جوان لڑکا، اس کا ایک لڑکا بھی تھا، شادی ہوئی اور ایک لڑکا بھی تھا، پتا نہیں کوئی شاید ہو گئے یعنی. تو ایک دم بخار چڑھا، آنند فانند اتنا زیادہ بخار چڑھا کہ بالکل بیکار جیسا ہو گیا. قریب سے بڑے ڈاکٹر کو بلایا ہوا، دیکھا اب اور پھر سکرات چلنے لگی. میں بھی وہاں موجود اور اساتذہ کرام کے اندر بڑی کتابیں پڑھانے والے جیسے مسلم شریف داؤد وہ بھی تھے، درمیانی کتاب پڑھانے والے وہ بھی تھے، اور اس سے کم درجے کتاب پڑھانے والے موجود تھے. حضرت محدود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بھی گیا وہاں اور سارے اساتذہ اسے دیکھ رہے تھے. ایک تو ان کے والدہ وہ ایسا زمانہ نہیں تو بہت شادی ہے ہمارے ان کی بات کو کچھ آدمی بھیجا جلدی سے بلایا، جو وہ ایسا اس کا زمانہ نہیں تھا. جانتے ہو نہیں اسی تو ہم کھپ گئے ایسا زمانہ. تو وہاں ان کے والد سے آئے، اتنی بھی اس کو سکرات چلی گئی، اب سچی سکرات. تو حضرت مولانا عبد الطالب ہوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت قابل یعنی ذکر، یعنی مطلب کہ بہت زیادہ ان کے علم تھا. وہ مسلم شریف کے استاد تھے میرے زمانے میں پڑھاتا تھا. مسلم چاہے بہت تعلق رکھتے تھے. تو وہ ان کے سرانے پر کھڑے ہوئے یہ دیکھا آنکھوں دیکھا ہوا. میں بھی ہم اساتذہ کرام جتنے تھے وہ بھی اور میں بھی ساتھ میں کھڑا ہوا تھا. اور غم تو ہوئے نہیں، ایک نوجوان لڑکا مشکات شریف کا طالب علم آئندہ سال دورے میں جانے والا، وہ سکرات چل رہی اور کچھ بڑبڑا رہا ہو، ہونٹ ہلا رہا پڑا آہستہ آہستہ. تو مولانا اعظم طالب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسا کان لگا کر سنتے ہیں اس کے اس سے. تو یاسین شریف پڑھ رہا اللہ دیکھا یاسین شریف. تھوڑی دیر سارے اساتذہ خاموش ہو گئے، وہ سنتے رہے تھے. پھر جب وہ اس آیت پر آیا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. آخری آیت جب اس کے قریب آیا تو مولانا اعظم طالب صاحب نے سب کہا کہ اب اس کی جاننے کے لیے 5-10 سیکنڈ سب خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا کہ یہ ایسی بری ہوئی اور ان کی جان نکل جائے گی. تو جیسے ہی وہ سنتے رہے برابر، ہاں بہت بزرگ آدمی کے طالب ہوئی، سنتے رہے اور وہ پڑھا سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. ان
ایسی موت بھی ہوتی ہے. اب تعالیٰ جل شانہ ہم کو بھی اس میں سے کچھ کثر عطا فرمائے. یہ ہے میرے دوست یہ قرآن پاک کے حوال. یہ بھی بہت یعنی بڑے حفاظوں میں سے تھے اور حافظوں کی خدمت کرنے والے میں سے. انتقال ہونے کے بعد جب جلسہ ہوا تعزیتی ہوئی جامعہ میں جامعہ ڈالمی میں تو یہ حضرت تاریخ پوری کا بیان بھی تھا اور اچھا جگہ ہی بیان تھا. تو یہ تاریخ پوری نے یوں کہا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ حسن تھا دنیا میں بھی آخرت میں بھی حسن رہا. اب تعالیٰ جل شانہ آج کو مجھے قرآن پاک کی عزت کرنے کا پڑھنے کا عمل کرنے کا وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. آپ کا وقت نہیں لیتا ہوں بس ابھی پر یہی تین طلباء کرام کو اللہ جل شانہ کو عطا فرمائے اور آپ کی مجلس بھی کوئی بابرکت والی ہے. میں نے کہا نہیں جنت سے مجمع ہے یہاں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے اثرات کہاں کہاں کیسے کیسے کرتے ہیں آپ کو اور مجھے معلوم نہیں ہوتے. اللہ نے وہی بھی جانتا ہے کہ اس میں جسے بیٹھ کر کے کس کس کو کیسی ٹھیس لگی ہوگی کیسی ٹھیس لگی ہوگی. کس نے یہ ارادہ کر لیا ہوگا کہ میں صبح کے دن پر نماز کو چھوڑوں گا نہیں. یہ بہت اس میں میرے عزیز دوست کر رہے ہو رات کا وقت ہے. میں تو بہت جلدی سو جاتا ہوں نماز پڑھ کر لیکن چونکہ یہ جنت کی مجلس ہے تو اس میں جانے کا شوق ہوتا ہے تو اس لیے میں آ گیا اور دو چار باتیں آپ کو عرض کر دیجیے. لمبی باتیں ہیں. اب تعالیٰ جل شانہ اس مسجد میں بھی خوب عطا فرمائے. ان طلباء کو بھی خوب عطا فرمائے. ان کے پڑھانے والوں کو خوب عطا فرمائے. اس مسجد کے چلانے والوں کو خوب عطا فرمائے. اس مسجد کے اندر مدد کرنے والوں کو بھی خوب عطا فرمائے. سب کو عطا فرمائے. اللہ کے دین کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ کی خزانے میں کسی کمی نہیں. اب تعالیٰ جل شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا شريك المستصرفين ويا منتهى العاجزين والمفرج عن المكروبين والمرفع المغمومين يا كاشف المكروب يا إله العالمين يا أرحم الراحمين منزول من كل حاجة. اللهم إني خلاق عظيم. اللهم إني غفور الجواد وعرش الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ کریم قبول فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں آپ سے مانگتے ہیں یا اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں. ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں مولا کریم. یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے پاس گناہ ہی گناہ ہے. مولا گناہ ہی گناہ ہے. لیکن مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اللہم مغفرت اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع من ذنوبی. یا اللہ ہمارے گناہ کتنے بھی ہو کتنے سمندر بھر کے ہو لیکن یقینی ذات آپ کی رحمت اس سے بڑی ہے. مولا آپ کی رحمت اس سے بڑی ہے. یا اللہ آپ کی رحمت کے فعل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آخرت کے معاملے کو آسان فرما. موت کا آسان بنوانا ہے. ختم بالخیر فرمانا مولا. آخری وقت میں یا اللہ جس کو آپ کی مدد ہو جائے اسے کام بن جاتا ہے. یا اللہ ہم بیگاریوں کی نالائیوں کی موڑائی گئی آخری حالات میں یا اللہ مدد فرمانا. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. یا اللہ موت کی سکرات میں فرمانا. یا اللہ تیرے رسول حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات ہے. یا اللہ
فرما مولا کے یا الراحمین اور ساری مجلس کو قبول فرما جتنے لوگ بیٹھے ہوئے مولا